اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی عبادت کے لیے شریک مت ٹھہرائے، یعنی اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ اپنی عبادت کے اندر یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، انبیاء کو، اولیاء کو، کسی کو بھی، فرشتوں کو، جنوں کو، اگر اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ دوسری بنیاد و اقام الصلاۃ، اب اسلام کی یہ مین بنیادیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی کمی ہو جائے، اگر یہ چیزیں اپنے اسلام کے اندر نہ ہوں تو پھر اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے۔ بندہ اپنے گھر کی بنیاد اس طرح مضبوط رکھتا ہے کہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ بنیاد کمزور نہ ہو تاکہ گھر نہ گر جائے۔ تو اسی طرح اسلام کی بھی بنیاد ہے، اس کی عمارت کو بھی مضبوطی دینے کے لیے ان 5 چیزوں کا سہارا لینا ضروری ہے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس بات کی گواہی دے، اس چیز پر ایمان رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اور دوسرا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا۔ اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو ہم سو جاتے ہیں، صحیح مؤذن اذان دیتا ہے ہمیں دوستیاں یاد آ جاتی ہیں، تعلق نبھانا یاد آ جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو قریب گھر کے ان کے مسجد ہوتی ہے لیکن وہ مسجد تو چل کے نہیں آتے، لیکن بڑا دور سفر کر کے کسی کی فوتگی پہ چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ تعلق جو نبھانا ہوتا ہے، بندے کا بندے سے تعلق نبھانے کی غرض سے کسی کے جنازے میں شرکت کر لینا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ بندہ اپنے گھر کے قریب مسجد میں نہیں جاتا، اللہ سے تعلق نبھانے نہیں جاتا، لیکن بندہ بندے سے تعلق نبھانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ فرمائے گا ویل للمصلین، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری بازاریں آباد ہیں، ہماری مساجد کو دیکھا جائے جمعۃ المبارک میں بھی کوئی رش نہیں ہوتا، وہاں لوگ نہیں آتے، آخر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں ان کے لیے رب نے ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اپنی نمازیں نہیں ادا کرتے، ان کے اندر سستی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے۔ تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ پروگرام کر لیں گے، محافل کا اہتمام کر لیں گے، محفل نعت کا بھی اہتمام کر لیں گے، اس بات کا انکار نہیں، لیکن جو فرض اللہ کی طرف سے ہے پہلے اس کے اوپر عمل کیا جائے، پھر جو نوافل ہیں، جو نفلی پروگرام ہے، پھر ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ لیکن جس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہم، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کے اعمال کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ چوتھی ہے بنیاد حج۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہے بیت اللہ کا حج، جو اس کی طرف سفر کی استطاعت رکھتا ہے، زاد راہ رکھتا ہے، تو وہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتے، یہ ان کی ایک بدقسمتی ہے۔ اور جو حج پہ نہ جائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے، کہ جو بندہ حج کو نہیں جاتا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے ایمان کو سلب کر لے۔ یہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اس کے اوپر مکمل طور کے اوپر اعتماد ہوگا، مکمل طور پہ عمل ہوگا، تب اسلام کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہوگی۔ پانچویں ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے۔ ایسے ایسے کڑی الجوان دیکھے ہیں جو سارا سال کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ان کی کال آ جاتی ہے، وہ خود مدرسے حاضر ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیں ہمیں تو شوگر ہے، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ اللہ کا ان کو ذرا بھر بھی خوف نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صام وقام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے
اور رات کو قیام کیا ایمان کی حالت میں تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی رمضان مبارک کی فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے، بو ہے، مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے اور پسند ہے۔ تو اتنا روزے دار کا مقام ہے، خود اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ ہوں۔ تو اتنی ایک بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزے کی۔ بڑے کڑی الجوان، بڑے صحت مند لوگ دیکھے ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور شریعام پھر سگریٹ پیتے ہیں، رمضان کا ادب بھی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے جو رمضان مبارک کا ادب و احترام نہیں کرتا، گویا اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ رمضان کا احترام کرتا ہے، سمجھ لے کہ اس نے رحمان کا احترام کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔